بزرگان محترم، ونٹر کے ایام چل رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات بڑی ہوتی ہے۔ آرام سے آدمی کی نیند پوری ہو سکتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز ہم سب مسجد میں آ کر باجماعت پڑھیں۔ مائیں اور بہنیں بھی جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی کوشش کرے کہ اپنے شوہر کو بھی، اور وہ بچے کہ اتنی عمر کے ہیں کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ بھیجنے کی کوشش کرے۔ نماز کے بعد بھی اتنا وقت مل جائے گا کہ مائیں ان کو تیار کر کے اسکول کے لیے ریڈی کر سکتی ہیں۔ بہت سی مائیں جب سلاتی ہیں رات کو تو بچوں کو کہتی ہے کہ بیٹے یا بیٹی یا یہ کہ بیٹے سو جاؤ، صبح آپ کو اسکول کے لیے اٹھنا ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا تبدیلی کر دو، تھوڑی سی اصلاح کر دو اور یوں کہو بچوں سے کہ بچوں سو جاؤ، آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ تو اسکول کے لیے تو ہم بولتے ہی ہیں، ان کو اٹھانا ہی ہے، تو یہ روزانہ بچے کے کان میں آواز پڑتی رہے گی تو نماز فجر کی اہمیت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی کہ بھائی ماں کیوں بولتی ہے۔ اور دیکھیے یہ باپ کا کام نہیں ہے، یہ ماں کا کام ہے۔ ماں جیسی تربیت بچوں کی کر سکتی ہے، باپ ویسی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ہم لوگ تو مکتب کو پہلا مدرسہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مکتب پہلا مدرسہ۔ مکتب پہلا مدرسہ نہیں ہے، پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے۔ اسی لیے شریعت نے میری اور آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ پہلے سے خیال رکھو۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ الف نون قاف را یا اور زے، یہ لوگ بہت دور کی اور بہت دیر کی سوچتے ہیں، اور ایک حد تک بات درست بھی ہے۔ تو بھائی اسلام بھی تو بہت دور کی سوچتا ہے۔ بچے کی تربیت کرنی تھی تو اس سے پہلے ماں کیسی ہونی چاہیے یہ بتا دیا، کیونکہ بچہ کہاں پلے گا بڑھے گا؟ ماں کے پیٹ میں رہے گا وہ پہلے۔ تو پہلے بتا دی کہ کوکھ نیک تلاش کرو۔ کیسی تلاش کرو؟ کوکھ نیک تلاش کرو، کیونکہ آگے بچوں کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا، اور یہ روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، کہ لوگ نکاح کرتے ہیں تو یہ چند چیزیں دیکھتے ہیں۔ لمالہا، لوگ پہلے مال کو دیکھتے ہیں۔ نکاح کرنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مال کو دیکھا جاتا ہے، دونوں طرف، الا ماشاء اللہ۔ اللہ پہلے میری حفاظت فرمائے پھر ہم سب کی اس بلا سے، ورنہ سب پہ یہی بھوت سوار ہے۔ تو سب سے پہلے مال کو دیکھا جاتا ہے دونوں طرف، کہ مال والا ہے کہ نہیں، مال کتنا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ولی جمالہا، کہ شادی کے لیے انتخاب کرنا ہے تو لوگ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، بیوٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ عورت کتنی خوبصورت ہے، لڑکی کتنی خوبصورت ہے، اور اس کا برعکس بھی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ولی حسبہا، لوگ حسب نسب کو دیکھتے ہیں کہ خاندان بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔
لیکن ترتیب اسی طرح ہے. خاندان کو بھی لوگ پہلے نمبر پہ نہیں رکھتے. کون سے نمبر پر رکھتے ہیں؟ تھرڈ پر رکھتے ہیں. کس پہ رکھتے ہیں؟ تھرڈ پہ رکھتے ہیں. پہلے تو مال دیکھا جاتا ہے کہ بینک بیلنس کتنا ہے، جاب کیا کر رہا ہے، شاپ ہے تو کتنی ہے، پھر خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ہاں کہ خوبصورت کتنی ہے اور کتنا ہے. پھر جا کر حسب نسب دیکھتے ہیں. اخیر میں حضور نے فرمایا وَلِدِينِهَا، کہ دین کو چوتھے نمبر پر دیکھیں گے. بلکہ اب تو اس میں بھی ہم نے عجیب فلسفہ اختیار کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار એટલા બધા بھی પોયરો સૂફી સાહેબ નહીં હોવું જોઈએ, પછી આપણી પોયરીનું નહીં જામે ના હાથે. ત્યાં ઝાકીરભાઈ ક્યાં બોલતે કે ના ના યાર છોકરો બહુ સૂફી સાહેબ નહીં હોવું જોઈએ, એમ કે બહુ અલ્લાહવાળો નહીં હોવું જોઈએ. ઠીક છે, હવે થોડોક અલ્લાહવાળો હોય તો ચાલે, બહુ અલ્લાહવાળો નહીં હોવું જોઈએ. یہی لڑکی کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ نا نا کہ اب اتنی بڑی بھی پرہیزگار اپنا گھر میں تو نہیں چالے. استغفر اللہ. مسلمان کہہ رہا ہے کہ આટલી બધી દીનદાર હોય તો આપણે ત્યાં તો પછી ફિટ નહીં થાય એમ. حضور نے فرمایا کہ جس نے دین کو ترجیح دی وہ کامیاب ہو گیا. فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک اور روایت میں حضور نے پھر نتیجہ بتایا. دوسری روایت میں یہ ایک ساتھ نہیں ہے. دوسری روایت کا مفہوم ہے چودھری صاحب. حضور نے فرمایا کہ اگر مال کو دیکھ کر تم نے نکاح کیا ہے تو مال تو آنی جانی چیز ہے. کل کا کروڑ اور ارب پتی آج کا کیا بن جاتا ہے؟ روڈ پتی بن جاتا ہے. 2002 میں انڈیا کے اندر کچھ بھوج میں بڑا خطرناک زلزلہ، دھرتی کمپ اور ارتھ کوئک ہوا تھا. بڑے بڑے جو مالدار تھے، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، بیچارے روڈ پتی بن گئے تھے. وہ بھی قطار میں اور لائن میں کھڑے تھے. تو مال تو آنی جانی چیز ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مال کی وجہ سے نکاح کیا ہے تو مال تو چلا جائے گا، اور مال پیش نظر تھا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. لڑکی کیا سوچے گی؟ اسماعیل بھائی تو کہ آپ تو پیسہ જોઈને કર લાવે, આ તો લુખ્ખો થઈ ગયો. આ તો લુખ્ખો થઈ ગયો. એમ કે એના પાસે હું રહ્યો, એના પાસે તો નહીં, હવે ચાલી હવે. تو کیوں؟ مال ہی پیش نظر تھا، مال ہی مقصود تھا، وہی چیز نہیں رہی، ختم. ولی جمالہا، خوبصورتی، بیوٹی انسان کی اختیار میں ہی نہیں ہے. کوئی بیماری آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو وہی خوبصورت چہرہ بدصورت بن جاتا ہے. اب اس کو بھی چھوڑ دے گا. کیوں؟ اس نے تو خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا تھے کہ اب تو اس میں وہ بات نہیں رہی ہے، وہ چمک نہیں رہی. تو یہ حضور فرما رہے، میری بات نہیں ہے، مفہوم ہے. تو وہ چھوڑ دے گی اور چھوڑ دے گا. کیوں؟ جو پیش نظر تھا وہ ہے ہی نہیں. جیسے بہت سے لوگ اس ملک میں اشرف بھائی یہ کرتے ہیں، لڑکے بھی اور لڑکی بھی، کہ انڈیا پاکستان کہیں پہلے سے افیئر ہوتا ہے، یہاں شادی کر کے آتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ لال پٹھو. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لال. હવે કેવું થઈ ગયું છે؟ بدلائی گئی بلو. ہاں تو اب بلو جو ہے ہو گیا. وہ رہتی ہے سب کچھ اور رہتا ہے. جیسے ہی یہ مل گیا ختم، نہیں رہے گی، نہیں رہے گا. اور جس کے ساتھ تھا اس کو بلا لیں گے. کیوں؟ اس کا مقصد ہی یہ تھا، اس کو رہنا ہی نہیں تھا. بعض مرتبہ تو اولاد ہو جاتی ہے نورانی بھائی، پھر بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ مقصد تو یہی تھا، وہ اس نے حاصل کر لیا، نہیں رہنا اب اس کو. تو اسی طرح مال اور جمال میں بھی ہوتا ہے. حسب نسب، اس کے اندر بھی بعض مرتبہ خاندان میں بڑا اعلیٰ خاندان ہے،
لیکن عزت ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ چلی جائے تو عام طور پہ دوبارہ آتی نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں کہ خاندان کا نام کیا ہو جاتا ہے، ملیاں میٹ ہو جاتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے، تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ آ تو بدنام تھے گی لوگوں اپنوں نے بھی ایج کیٹیگری میں ہم ہو جائے تو چھوڑو ہوئی نہیں بھی۔ حضور نے فرمایا دین ایسی چیز ہے کہ دین کو دیکھ کر نکاح کیا ہے تو یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں تو حضور نے ایسی بات بیان کی ہے کہ ڈر لگتا ہے۔ فرمایا مفہوم یہ ہے کہ کسی دیندار مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، پیغام تمہارے پاس آئے تو پیغام نکاح کو قبول کرو۔ اگر تم نے دینداری ہے، بس صرف دینداری ہے، مال تو ہے نہیں، جمال تو ہے نہیں، حسب نسب تو ہے نہیں، یہ سوچ کر کیا کر دیا، تم نے ریجیکٹ کر دیا نکاح کے پیغام کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوهُ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اس طرح کے الفاظ ہے کہ زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا اگر تم نے ریجیکٹ کیا تو۔ لیکن اب تو دیندار گھرانے، علماء کے، دینداروں کے، وہ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ تو خالی دینداری જ છે એમ کہ دینداری نے આપણે લઈને کہاں જવાના تو کہ تینہیں لینا ہوئے کہاں جوانا۔ تو حضور تو یہ فرما رہے کہ بھائی اگر ریجیکٹ کرو گے زمین میں فساد ہو جائے گا، اور ادھر ہمارے دل اور دماغ میں فساد پیدا ہو گیا ہے کہ ہم دین کو ایکسٹرا چیز سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اگر دیندار ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے، تو پہلے یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہے۔ حضور نے کیا وہ فرمایا آگے چل کر اولاد، یہ پلیٹ فارم تیار کیا گیا ہے کہ اولاد ہونی ہے، اس سے اولاد ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھو شریعت میں نکاح کا ایک مقصد اولاد بھی ہے، اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں سعد اللہ صاحب قرآن کریم میں موجود ہے کہ انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ پتہ چلا نکاح کا ایک مقصد کیا ہے، اولاد کا حصول ہے۔ سمجھ رہے محسن بھائی؟ ہاں، اولاد کا حصول ہے نکاح کا ایک مقصد۔ اسی لیے تو حضور نے روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک روایت میں 7 چیزیں بیان کی گئی اور ایک میں 3، ویسے وہ 7 3 میں آ جاتی ہے کہ نامہ اعمال اس کا بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے ولد صالح۔ کیا ہے سر بھائی؟ نیک اولاد ہے، کہ نیک اولاد ہوگی تو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی نیکیوں کا اندراج ہوتا رہے گا۔ ہاں، نیک اولاد۔ لیکن میں اور آپ اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرتے، آخرت کی نہیں کرتے، اور دنیا کی زندگی 50 سال 60 سال 70 80 سال، اس کی کتنی فکر ہے؟ باپ ڈاکٹر ہے، بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کا سوچے گا، باپ وکیل ہے، بیٹے کو وکیل بنائے گا، باپ بزنس مین ہے، بیٹے کو بزنس مین بنائے گا، باپ کوئی اور عہدہ اس کے پاس ہے اس کو ویسا بنائے گا، لیکن دیندار بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ بھئی دنیا پیش نظر ہے، اور یہ تو ایک دن ختم ہونی ہے، سب کی گزری ہے اور سب کی گزر جائے گی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امین بھائی فرمایا کرتے تھے، مفہوم ہے اچھے سے اچھا کھانا کھا لو یا سڑا ہوا کھانا کھا لو، باسی کھانا کھا لو، 2 منٹ کا ٹیسٹ ہے۔ میں نے اور آپ نے اچھے سے اچھا کھانا، بیچارے غریبوں نے باسی کھانا ہے اور سڑان پیدا ہوا کھانا بعض مرتبہ کھانا پڑتا ہے، لیکن ٹیسٹ کہاں تک ہے؟ گلے تک ہے۔
منہ میں رکھا عبدالسلام بھائی، نیچے گیا، ختم۔ حضرت جی فرماتے تھے اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ اور سڑا ہوا کھاؤ، باسی کھاؤ، سب کا مقصد فضلہ ہے، سب کا مقصد نہیں، سب کا کیا ہے، انجام کیا ہے، فضلہ ہے نا؟ فضلہ جانتے ہو؟ پاخانہ، ٹوائلٹ، سب کہاں چلا جائے؟ بس یہاں تک ہے، سواد کہاں تک ہے عمران بھائی؟ یہیں تک ہے نا؟ ہاں بس یہ گلے تک ہے، اترا پھر ختم ہے، پھر وہ چیز۔ اور ہمارے حضرت کا اس پہ حاشیہ ہے، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ دیکھنا آپ بھائی محمد، فرمایا کہ دیکھنا جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا ہوگا، مہنگا ہوگا، شاندار کھانا ہوگا، بدبو اتنی ہی زیادہ ہوگی، بدبو اتنی ہی زیادہ ہوگی اس کے اندر۔ اور ایک آدمی سادہ کھانا کھاتا ہے تو دیکھ لینا وہ بدبو اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ کہا بس یہی ہے، اتنا ہی جو ہے وہ ٹیسٹ ہے۔ دیکھیے شریعت منع نہیں کرتی، مال رکھنے سے، مال کمانے سے، بڑا آدمی بزنس مین بننے سے، ڈاکٹر بننے سے، اسے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن یہ کہ دین پہلے ہو اور دوسری چیزیں کیا ہو، اس کے بعد ہو۔ اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو اس طرح بھی سمجھاتے تھے ذاکر بھائی، کہ دیکھیے غور کرو کبھی، میں اور آپ کیا ہے، ہر چیز ایک رواج ہے، ہو رہا ہے کام، ہوتا آیا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے، بس کر لیا ہم نے، اس پہ غور نہیں کیا، غور نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کام کرنا ہو، کوئی ڈیل کرنی ہو تو میں اور آپ سب اس پہ بڑا غور کرتے ہیں، لیکن دین کا کام کیا اس پہ غور نہیں کرتے۔ حضرت فرماتے غور کرو، اللہ تعالیٰ نے بچپن سے یہ بتا دیا، بچہ پیدا ہوا، اب آپ مجھے بتاؤ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اذان دینی ہے، ایک کان میں اذان پڑھنی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہنی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ عقیقہ ہے محسن بھائی، لیکن اس سے پہلے کچھ ہے، نام سے پہلے بھی کچھ ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ کا بندہ کہتے تو ہاں جزاک اللہ، یہ ہوئی نا بات، ہاں کیوں؟ میں جان بوجھ کے نہیں بولا، اس لیے حضرت مولانا مفتی صحبان محمود پاکستان کے اندر کراچی میں جو ادارہ ہے دارالعلوم کراچی، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جہاں کے ابھی ذمہ دار ہے، وہاں وہ شیخ الحدیث تھے، انہوں نے بھی فرمایا ہے، اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی لکھا ہے، چودھری صاحب، کہ مسلمان بچہ پیدا ہو اس کو نہلاتا دہلاتا بھی ہے، ایک کان میں اذان بھی پڑھتا ہے، اقامت بھی پڑھتا ہے، بچے کا نام بھی جب رکھنا ہے تو برابر ٹائم پہ رکھتا ہے، عقیقہ بھی کرتا ہے، سر کے بال بھی اتارتا ہے، لیکن ایک کام بھول جاتا ہے، اور وہ حدیث پاک میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ صحابہ کرام آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ کام آقا سے کروایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے درمیان میں وہ چیز نہیں رہی۔ یہ میری بات نہیں ہے، میں نے دو بزرگوں کا نام لیا، ایک پاکستان سے اور ایک انڈیا سے، اور دیکھیے آپ میں سے کسی نے نہیں بتایا، بلکہ وہ جو میری جان بیٹھا ہے ادھر وہ تو کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہے، اس نے تو جو ہے یہ کہہ دیا اشرف بھائی کہ کچھ نہیں۔ کیوں؟ وہی بات میں جان بوجھ کے نہیں بولا کہ ہمارے دونوں بزرگوں کی بات صحیح ہوئی، ہم اس جانب توجہ نہیں دیتے، نیک دیندار لوگوں کو بھی توجہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ جن کو ہے ان کو ہے، وہ ہے تحنیک، تحنیک، تا بڑی ہا نون یا اور چھوٹی کاف، سمجھاتا ہوں، گٹی کہتے ہیں، گٹی میں سمجھے نہیں؟ چلے بہرحال یار میں اشرف بھائی آپ ગામડાની ભાષામાં સમજાવું બધા સમજી જાય ایک دم، تو ابھی میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں، تحنیک۔ اور یہ صحابہ کرام دیکھیے ایک بات اور سمجھیے،
حدیث میں آپ کو یہ اکا دکا ملے گا کہ صحابہ کرام اذان پڑھوانے کے لیے اپنی اولاد کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لائے، اکا دکا ملے گا، لیکن یہ عمل آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ اذان فوراً پڑھنی ہے۔ بعض لوگ ہومٹن میں پیدا ہوا بچہ تو اب فون کریں گے فلاں عالم کو، فلاں مفتی صاحب کو، فلاں امام صاحب کو، فلاں بزرگ کو، ارے وہ آئے گا وہاں جائے گا تو کتنا وقت گزر جائے گا۔ بچہ جیسے ہی دنیا میں پیدا ہو، اس نے آنکھیں کھولی، دنیا میں آیا، سب سے پہلا کام اور عمل یہ ہونا چاہیے اس کے کان میں توحید و رسالت، نماز، فلاح، اس کی آواز جانی چاہیے۔ اور شریعت نے ہمارے حضرت فرماتے تھے دونوں کان میں رکھا ہے تاکہ یوں نہ ہو کہ ایک سے سنا اور دوسرے سے ارے بولو نکال دیا۔ ہاں، آج ہم لوگ یہی کرتے ہیں۔ ایک صاحب کو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کان کیوں دیے؟ تو اللہ کا بندہ ایک تو کہنے لگا کہ آنکھ کے نمبر آئے تو چشمے کی ڈنڈی اٹکانے کے لیے تو کہ پھر چشمہ جو ہے وہ بھائی محمد کہاں اٹکتا، تو اس لیے 2 کان دیے ہیں کہ چشمے کی ڈنڈی کو اٹکا سکے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر کہنے لگے ایک صاحب کہ 2 کان اس لیے دیے کہ ایک کان سے سننے کا، مطلب کی بات ہو تو رکھنے کا، چونکہ دماغ درمیان میں تو سن کے سیدھا اوپر اسٹوریج میں، اور اگر اپنے کام کا نہ ہو تو 2 کان دیے ہی اس لیے، اور بالکل آمنے سامنے کے تیر کی طرح یوں آیا کان میں اور یوں گیا، اس کو ٹھہرنے ہی نہیں دینے کا ہے۔ ہاں، فاسٹ اسپیڈ سے اس کو کیا ہے وہ نکال دینے کا، اس لیے 2 کان دیے۔ اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ اور آگے حضرت فرماتے تھے کہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ سنی۔ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں امین بھائی؟ سنی کہتے ہیں نا، سنی۔ حضرت فرماتے تھے کہ پتہ ہے کیوں سنی کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم سن 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 کے سن ہو گئے، یہاں تک کہ سنی ہو گئے ہیں کہ اب سن مار گئے، یعنی ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھاؤ بتاؤ اچھی بات تو کوئی اثر ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ہم سنی ہیں، سنی ہے ہم تو بس سن سن کے سنی ہو گئے، یعنی وہ سن 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 مارنے سے، سن مارنا سمجھتے ہو نا؟ ارے آپریشن ہوتا ہے تو بے ہوشی کی ایک شکل ہوتی ہے، بالکل وہ نہیں، مطلب اس کی طرح وہ سن مار گیا، وہ خالی چڑھنا جس کو بولتے ہیں، پاؤں میں، پاؤں کی انگلیوں میں، ہاتھ کی انگلیوں میں، تو اس وقت بھی کیا بولتے ہیں کہ بھائی ہاتھوں ماری گیا تو کہ سن ماری گیا، کوئی فرق نہیں پڑے પછી તેના અંદર તમે કંઈ ચૂભો જ્યાં સુધી સૂન મારી ગયેલા છે કંઈ મારો હોય બી મારો ઇન્જેક્શન મારો તો કંઈ ખબર પડે નહીં ખબર પડે। તેમ ક્યાં કરો? આપણી મસ્જિદમાં બી અમુક લોકો બોલે ને કે ઇમામ સાહેબે કીધું કે એનું કામ બી હું છે બોલા કરે, છો નહીં બોલા કરતો તો કે એ તો મૌલવી લોકોનું તો કામ જ છે બોલા કરવાનું, એમ કે છો ને બોલા કરતા, આપણે તો જેમ કહેવાનું તેમ જ કરવાનું, એમ કે यूँ बोलते हैं। क्यों? अमल नहीं करना है, पहले से ही नीयत है। तो बहरहाल क्या है, दोनों कान, कि भाई दोनों कान में पहली आवाज़ पड़ी कि दुनिया न हो, दोनों तरफ से पहले क्या है? दीन दाखिल हो, दोनों तरफ से पहले दीन आए। लेकिन मैं और आप इसमें भी देर कर देते हैं नूरानी भाई, और नूरानी आवाज़ पहले कान में नहीं पहुंचाते, वो दुनिया की आवाज़ पहुंचती है। પેલું કામ શું કરે સાસુમાને ફોન કરે, પોતાની માને પછી કરે હા, બૈરીની માને પહેલા કરે જાગીરભાઈ, ને પછી પોતાની હગ્ગી માને પછી। તમે કીધું, मैं तो नहीं કીધું, તમે જાણે। तो वो पहले जो है वो उसको जो है वो फ़ोन करेंगे मोहसिन भाई, फिर जो है अपनी माँ को और उसको, तो अब उसके कान में तो वो बातें जा रही। इसीलिए देखिए औरत नमाज वाली अजान नहीं पढ़ सकती। आप यानी आप ज़रा सोचे, गौर करें मेरी बात पर, शरीयत के इस फ़लसफ़े को समझे। मुझे आपको नमाज फ़जर ही समझाना है, और अगर समझाने बैठूं और आप बैठे तो फ़जर हो जाएगी, लेकिन फ़िक्र न करें आप, छोड़ देंगे आपको वक्त पे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको ज़रा शुरू से ला रहा हूँ, क्यों कोताही हमारी डे 1 से है, और अब हम चाहते हैं कि एक बयान से इस्लाह हो जाए। इन ख़यालस्तो महालस्तो
جنوں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اب میں ایک بیان کروں، کوئی بیان کرے، وہ تھوڑی ہونے والا، الا ماشاء اللہ ہوتا ہے، کبھی فوراً دل کی دنیا بدل جاتی ہے، انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے، ہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ یہ پہلے سے سب کرنا پڑے گا، ہم لوگ پہلے سے نہیں کرتے، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ایک بیان سے سدھر جائے، 3 دن جماعت میں جا کر سدھر جائے، چلا جا کر سدھر جائے۔ سدھرنے والے سدھرتے، ورنہ لوگ مولوی بن کے بھی نہیں سدھرتے ہیں، نہ سدھرنے والے، ہاں وہ نہیں سدھرتے۔ کیوں؟ عالم بناتے وقت بھی مقصد ہمارا کچھ اور ہوتا ہے کہ وہ کائر کر انہیں مدے سامنے ڈھکیل دیو، چالو نیت نو فساد۔ ذاکر بھائی હુંકવા મોકલા મધ્ય સામે તે કે ઘરમાં બહુ સતાવે તે કે એને ડાવલુમાં ઠગેલો એમ કે نہ ہمارے حضرت تو فرماتے تھے اشرف بھائی کہ نیت دیکھو پڑھنے کی بات میں، کھانے کی اور کھلانے کی پہلے تھے کہ کیا بولیں گے، تانچ کھائے بھی تانچ رہے بھی نہ تانچ پڑھے بھی، پڑھوا میں چلنے آئے، کھانا پہلے آیا۔ یہ مذاق کی بات ہے لیکن صحیح ہے۔ دیکھیے ماں باپ کی نیت یہ ہوگی کہ حیران کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، جینا ماں باپ کا دوبھر کر دیا ہے، تنگ کر دیا ہے، اور اس لیے اس کو دارالعلوم میں ڈال دو۔ اللہ تو جانتا ہے تم نے کس نیت سے ڈالی، وہ مولوی بن کر بھی ویسا جو ہوگا، اللہ ماشاء اللہ وہ ہر جگہ لگتا ہے۔ اس لیے اچھی نیت سے رکھو، ہیں دیندار بنانا ہے، عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، اچھی نیت سے رکھو کہ دین کا کام کرے گا، دین کی تبلیغ کرے گا، اسلام کا پرچار کرے گا، توحید و رسالت سنت کی جو ہے وہ اس کو پھیلائے گا دنیا میں، یہ جو ہے وہ نیت ہونی چاہیے۔ تو یہاں بھی ہماری نیت کے اندر جو ہے وہ فساد ہوتا ہے، اس لیے وہ اثر پھر نہیں ہوتا۔ اتنے سارے علماء نکلتے ہیں یو کے میں سے بھی، انڈیا سے میں بھی، مدرسے والے بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مسجد والے بھی، کہ یہ کوالٹی والا امام چاہیے، یہ کوالٹی والا مولوی چاہیے، ہیں بھائی محمد کوالٹی تو ملے پر تے کوالٹی والا نہیں ملتا، کیوں ہے ہی نہیں، بنے ہی نہیں۔ وہ نیتوں کا فساد کہ گھر میں بہت غربت ہے، پیسے نہیں ہیں، مدرسے میں ڈال دو بڑا ہو جائے گا، یہاں بھی نیت میں فساد کہ ماں باپ غریب ہے اس لیے ڈال دو۔ یہی نیت کا فساد دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی ہوتا ہے کہ بہت حیران کرتا ہے، اشرف بھائی نے حوالہ کر دیو ہیں وہ لے جائیں گے۔ ارے نیت اللہ کے بندے، اللہ نے وسعت دی ہے، تو یوں کیوں نیت نہیں کرتا ہے کہ یہ دین سیکھ کر آئے گا، دیندار بن کر آئے گا، ہماری عظمت کو پہچانے گا، اسلام کی عظمت کو پہچانے گا، اپنا نام روشن کرے گا، دین کا نام روشن کرے گا۔ لیکن نہیں، یہاں بھی نیت کیا ہے، وہی یہی نیت شادی میں بھی ہوتی ہے۔ اور بعض دوست بھی ذاکر بھائی مشورہ دیتے ہیں، لڑکا بڑا ہو گیا ہے، غلط راستے پر ہے، دیکھیں انہیں ایک کھونٹے باندھی دیو، ہوں کہ محسن بھائی اپنا گاوڑیا دیکھیں انہیں کھونٹے باندھی دیو، تو پہلا تو سمجھ نہیں پڑی میں کہ کوئی بھینچے کوئی پاڑو چھے ہیں کہ انہیں کھونٹے باندھو، تو کیا مطلب، دیکھیں شادی کرا دو۔ یہاں بھی نیت وہ نہیں کہ نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے، کہ نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے، اس نیت سے نکاح کراؤ گے کہ سنت کا نور اس کی زندگی میں آئے گا، رسپانسبلٹی جو ہے اس کے ذمے آئے گی۔ اور حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ آدمی نکاح کرتا ہے، آدھا دن کیا ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سب نیتیں ہیں، یہ کرو۔ لیکن کیوں ہمارے یہاں ایسا ہی ہے؟ دیکھیے قرآن نے تو سعد اللہ صاحب طلاق کے معاملے میں نیت کو طلاق، یعنی میاں بیوی ہسبینڈ وائف میں انبن ہو چکی ہے۔ میں انشاءاللہ 50 تک ختم کروں گا، اور آپ کا پیر آپ کو انشاءاللہ پھر آئندہ پیر کو ملے گا، تو مطلب سمجھ گئے کہ کل تو بہرحال دیکھیے بنیادی یہ قرآن کہہ رہا ہے نیت۔ ہم لوگ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نماز سے پہلے نیت، اسی کو نیت سمجھ رکھا ہے خالی۔ یہ سب کاموں میں نیت ہے، اسی لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ سب سے پہلے نیت والی حدیث لائے، سب سے پہلے۔ ریاض الصالحین میں امام نووی علیہ الرحمہ جو شافعی المسلک ہے،
سب سے پہلے یہی روایت لائے. صاحب مشکات سب سے پہلے یہی انما الاعمال بالنیات والی روایت لائے. چونکہ نیت ہر جگہ ہے، ہر جگہ صحیح نیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا. ہاں، جیسی نیت ہاں تو ویسی برکت جو ہے، ویسی ہی پھر وہ ہوتا ہے. یہ سب چیزوں میں ہماری نیت ایسی ہے. نکاح میں اچھی نیت سے نکاح کراؤ کہ بھائی حضور نے فرمایا ہے، مفہوم ہے نکاح کرو گے، فرمایا شرم گاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، مرد اور عورت کی، اور کس کی ہو جائے گی؟ آنکھ کی بھی حفاظت ہو جائے گی. میرے اور آپ کے اور تمام لوگوں کے خدا نے فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، کہ اگر تمہیں مالدار بننا ہے، پیسے چاہیے، فرمایا نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ غنی کر دے گا، نکاح کرو. لیکن پرابلم کیا ہے کہ عبد الغنی بھی 2 شاپ آ گئی، نکاح کے بعد 3 آ گئی ہیں، پھر بھی کم بخت کا دل بھرتا ہی نہیں ہیں. ہاں، ارے ذرا حالت میں کمپیئر کرنے کی کہ شادی کے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بس ہماری تو او ہو کہ سب کچھ آ جائے، تو وہ ہے تو وہ کہاں ملے گا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا لیکن وہ تو ویسا نہیں ہوا. میں نے کہا ذرا کمپیئر کر، تیرے نکاح سے پہلے والی حالت اور نکاح کے بعد والی حالت کے اندر جو ہے وہ کمپیئر کر. اور ہاتھ پیر بھی ہلا کیونکہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ آئی ہے. اور ہمارا ایمان ہے، حضور نے فرمایا کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے. میرے اور آپ کے گھر آتا ہے، میرے اور آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے نا، اس کا رزق پہلے ہمارے یہاں لکھ دیا گیا ہے. ارے جب مہمان کا رزق لکھ دیا گیا ہے تو جو بیوی بن کر آئی ہے اس کا رزق بھی لکھ دیا گیا ہے. جو بچہ آیا ہے دنیا میں اس کا بھی لکھ دیا گیا. ہاں، ہاتھ پیر تو مارنے ہیں، پھر آدمی بیٹھا رہے تو تھوڑی چلے. ہاتھ پیر تو وہ مارنے پڑتے ہیں. لیکن وہی کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ ایک وادی بھر کر سونا مل جائے، پاؤنڈ نہیں، ڈالر نہیں، دینار درہم نہیں. میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں کہ ایک وادی بھر کر، وادی جانتے ہیں نا، وہ بھر کر سونا مل جائے تو فرمایا انسان کا حال یہ ہے، کہے گا کہ دوسری وادی ہو جائے، دوسری آ جائے تو تیسری، چوتھی. حضور نے فرمایا یہ ہرس، لالچ مٹتی ہی نہیں ہے، پوری ہوتی ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ مٹی وہ کیا کرے گی؟ اس کے منہ کو بند کرے گی. یعنی یہ کہ وہ مٹی ہو جائے گا، مر جائے گا تو ختم ہے بات. تو یہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بھائی یہ سب نیتیں رکھو شادی کراتے وقت اپنی اولاد کی، لڑکے اور لڑکی کی. لیکن یہ سب نیتیں نہیں ہوتی، فساد ہوتا ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے. اللہ تو معاملہ بگڑا ہے. دیکھیے نیت، میرا وقت ہو رہا ہے. نیت آپ دیکھیے کتنا بڑا عمل، کتنا اثر ہے نیت کا. اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں فرما رہے ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں ناچاکی ہو چکی ہے، لڑائی جھگڑا ہو چکا ہے، تو کیا کرو؟ ہم تو فوراً فائر ہیں اسماعیل بھائی، فائر چلا دیتے ہیں. جیسے اسلام میں نکاح کا طریقہ ہے اسی طرح طلاق کا بھی طریقہ ہے. لیکن ہم اس کا فالو نہیں کرتے. کہ جھگڑا ہوا ہے تو قرآن نے فرمایا فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. اس سے بھی اگر کام نہیں بنتا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. فرمایا پنچایت بٹھاؤ، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں. 2 بندے کس طرف سے آئیں گے؟ بیوی کی طرف سے، اور 2 ارے بولو یار، میاں کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے، اور ایک نیوٹرل. لیکن یہاں یاد رکھو ہمارے یہاں یہ بھی الٹی گنگا ہے. سعد اللہ صاحب، لوگ یوں سمجھتے ہیں لڑکی کی طرف سے آئے تو اس کا ہی فیور کریں گے، حالانکہ وہ غلطی پر ہے. لڑکے کی طرف سے آئے تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس کی طرف سے آئے، اس کا فیور نہیں. کیوں؟ اس کی فیملی سے ہے، یہ دل کھول کے بات کر سکے، یہ بھی ہے. اور ایک نیوٹرل آدمی کو لاؤ.
اور اللہ نے ججمنٹ، یہ 5 لوگ جو بیٹھے ہیں یا کم و بیش جو بھی بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ ججمنٹ پہلے دے رہا ہے. کیا فرمایا قرآن نے آگے کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو پنچایت بیٹھی ہوئی ہے، وائف کی نیت بھی ٹھیک ہے، ہسبینڈ کی نیت بھی ٹھیک ہے، جو درمیان میں لوگ ہے بیچ میں وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا دے گا، دونوں کے دل ملا دے گا. طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن نیت سب کی صحیح ہونی چاہیے، سب کی. لیکن ہمارے یہاں گڑبڑی یہ ہوتی ہے کہ سبوں کی نیت صحیح نہیں ہوتی، ٹھیک جو ہے وہ نہیں ہوتی. پرابلم کیا ہے؟ ہسبینڈ، وائف چاہتی ہے کہ ہسبینڈ میرا پٹھو بن کے رہے، کہ میں جیم نچاؤں تیم کروں، میں لٹو پکھڑی جو ہے تو پتھر پر پھیروں کے جو ہے تو ایم کہنا محمد اپنا ہاتھ پر لیتا ہوتا تھا کہ کہ بھائی تو وہ یہ چاہتی ہے. اور ہسبینڈ یہ چاہتا ہے کہ بالکل મારાથી ડરેલી સહમેલી રહે કે મેં ઘરમાં પગ મૂકું એટલે ધૂચતી થઈ જાય, એવી એન્ટ્રી પડવું જોઈએ. બલકે બાસ તો وہ بیوی کو جتلاتے ہیں ذاکر بھائی کہ وہ پتہ نہیں چلے گا، یعنی پہلے سے کہ بھائی ظالم آوی گیا. ہاں وہ بیویاں پھر ہماری ویسی جو ہے وہ کرتی ہے. نہیں، انصاف، یہ اس کے حق ادا کرے، وہ اس کے حق جو ہے وہ ادا کرے. اللہ نے فرمایا نیت میں فطور نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں کے دل کو کیا کر دے گا؟ ملا دے گا. بہرحال چلو اب وہ بات رہ گئی ہے تہنیک والی، تو وہ آپ کو بعد میں سمجھائیں گے، لیکن جلدی سن لو چودھری صاحب. تہنیک اسے کہتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد کان میں اذان، میں نتیجہ بعد میں سناؤں گا، پھر ایک کان میں اقامت، پھر کھجور لینی ہے. کیا لینا ہے؟ کھجور. کھجور ہو تو حضور اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی میٹھی چیز، کوئی بھی میٹھی، لیکن کھجور اچھا ہے. اور وہ کسی اللہ والے کو دینا ہے، وہ اللہ والا اپنے منہ میں رکھے گا اور کھانی جائے گا، وہ واپس آپ کو دے گا، اس کو چبائے گا، چبا کر دے گا، لے جاؤ. اور جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ پہلے دن سے یہ کام کرنا ہے. اور وہ جو پیدا ہوا ہے، اذان اور اقامت کے بعد فوراً یہ کام کرو. اور یوں ہاتھ میں تھوڑا سا لینا ہے، کھجور پوری نہیں دے دینی، کھجور کا وہ تھوڑا سا حصہ لینا ہے، اور ادھر دیکھو یہاں لگانا ہے، اوپر تالو میں، جس کو کیا بولتے ہیں، تالو میں لگانا ہے. تو وہ بچہ اور بچی کیا کرے گی؟ دھیرے دھیرے زبان اس پہ لگاتی رہے گی اور کھاتی رہے گی، چستی رہے گی. ہمیں لگا کہ اب اس نے کھا لیا ہوگا، پھر واپس تھوڑا جو ہے وہ لگاؤ. تو ایک توحید و رسالت وہ بھی گئی ہے. ادھر نیک آدمی ہے، لعاب اور تھوک کے ساتھ اس کے اندر اس کی نیکی کا اثر بھی پہنچا ہے، وہ بھی گیا ہے، وہ بھی پہنچا ہے. اور ہمارا وقت بھی بس اب اس جگہ پہنچ چکا ہے جہاں ہم ختم کرتے ہیں. تو اب آپ بھی اپنے گھر پہنچے، ہم بھی پہنچے، اور نماز فجر جو ہے اس کا اہتمام کرے. مائیں بہنیں بھی بچوں کو یہ کہہ کر سلائے کہ بیٹا صبح جلدی اٹھ کے کیا کرنا، اسکول نہیں جانا بلکہ فجر، ورنہ سیٹرڈے سنڈے بچہ نہیں اٹھے گا کہ اب تو اسکول نہیں ہے، فجر ہوگی تو اٹھے گا جلدی. ویکینڈ کے اندر بھی کہ نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے. بہرحال ذاکر بھائی آپ کی بات سنتا ہوں، لیکن ایک بہت اچھی بات جو ہے کہنے والی نے کہی ہے وہ سن لو. گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا. صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا. کہ عمر بھر سو کر بھی. جی بولیے کیا ہے؟ بریفلی بتائیے کہ اپنے سفر جو پورا کیا رہتا ہے، سفر کال والی بات سفر فنش کر رہے ہیں جسٹ بریفلی سفر میں تھا آپ فنش یا ریٹرن تھا تو کیا فنش تھا؟ اچھا کہ یعنی آپ جانے کا تو سمجھ گئے، وہ واپسی میں. ہاں یہ پوچھ رہے ہیں کل جو ہم نے بات کی تھی کہ قصر کہاں سے کرنی ہے، اتمام کہاں سے کرنا ہے، یعنی پوری نماز کہاں سے پڑھنی ہے. تو بالکل سیم مسئلہ ہے دونوں. جہاں سے ہم مسافر بنے
وہیں پہنچیں گے تو مسافرت ختم. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بھائی ہیتھرو ایئرپورٹ وہ تو آپ کو کل بتایا کہ وہ لنڈن کے اندر ہے، تو وہاں ہم نماز پوری پڑھیں گے. جب واپس آئیں گے اتریں گے نماز کا وقت ہے تو پوری پڑھیں گے. اب مثال سمجھانے کے لیے خالی دوں، سمجھانے کے لیے، باقی مسئلہ وہ نہیں ہے. لوٹن کو سمجھ لیجئے کہ لوٹن میں ہم داخل ہوئے کہ بھائی یہ جیسے لکیر ہے تو بارڈر ہے، یوں ہم نے پاؤں رکھا لوٹن، تو ادھر گئے تو قصر. کیوں؟ حد کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. اور ادھر آئے تو اتمام. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ واگھا بارڈر ہے، اس طرف ہے انڈیا کے حصے میں تو پوری پڑھو، پاکستان کے اندر چلے گئے تو قصر کرو، آدھی پڑھو. واپس آئے، نماز ابھی یہ پٹی ہے، واگھا بارڈر ہے، آپ ادھر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ نہیں، کہاں پوری، قصر. ابھی آپ ادھر ہے، پھر ادھر آ گئے انڈیا والے اپنی طرف، حالانکہ اتنا ہی بس فاصلہ ہے، ادھر آ گئے تو چونکہ وہ حد پوری ہو گئی، آپ اس حد میں آ گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ پوری. تو ذاکر بھائی بالکل ویسا ہی ہے، جہاں سے آپ مسافر بنے اور قصر کریں گے وہیں آپ پہنچ گئے تو پھر یہ آپ کی مثال دے دوں مفتی تقی صاحب والی کہ انہوں نے کس کا اعتبار کیا ہے؟ بورو کا. تو بورو کا اعتبار کیا ہے. تو چلے آپ ہیرنگے میں رہتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے، اگر آپ جواب دو، آپ سمجھ جائیں گے. آپ واپس آ رہے ہیں، آپ نے نماز ادا کی ہیرو میں، آپ کیا کریں گے؟ اکیلے پڑھیں گے تو قصر کریں گے. آپ نے آ کر اولنڈا میں ادا کی نماز، کیا کریں گے؟ پوری پڑھیں گے. اب سمجھ آ گیا؟ تو وہ بالکل ویسی بات ہے کہ جہاں تھے وہیں پر ہے نا. تو بھائی محمد آپ ایم سمجھوانوں شنیوار نے اسکول میں શું કરાવતા કસરત હવારે ہیں، پہلے یوں پھر یوں اور جیسے تھے، بس. تو ویسا ہی مسئلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا એવું છે، એ વાત બી કરીએ، પોઈન્ટની વાત છે، इसको નોટ કરી लिया जाए.